آج ہم بات کریں گے عربی کی حروف تہجی میں سے 25ویں نمبر پر، اور 25واں نمبر جو ہے نون ہے، نون۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عربی کے الفابیٹ میں اللہ تعالیٰ نے تاثیرات و برکات رکھی ہیں، کہ ظاہر ہے کہ انہی سے مل کر جو ہے آیات قرآنی اور احادیث طیبہ کے کلمات بنتے ہیں۔ تو جو بھی کلمات خیر اس سے بنتے ہیں تو خود اٹسیلف ان کے اندر بھی تاثیر ہے، جیسے کہ خود قرآنی آیات و احادیث کی دعاؤں کے اندر ہے۔ تو اللہ نے اس میں بھی اثر رکھا ہے۔ جب ان کو پراپر طریقے سے جو بھی وے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اللہ کے دلوں پہ ظاہر کرتے ہیں، اس انداز سے جب کیا جاتا ہے تو اس کے منافع ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آج حرف نون پر گفتگو ہے۔ تو گویا کہ یہ 25واں نمبر ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم اور یہ نون۔ یہ 25واں نمبر نون ہے، آج اس پہ گفتگو ہے۔ یہ عجیب و غریب حرف ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ نون۔ اور لکھا ہے کہ 3 حرف ایسے ہیں حروف تہجی کے جن میں سے یہ بھی ایک ہے۔ وہ 3 حرف اصل میں اسم اعظم کے حروف میں سے ہیں۔ تو نون بھی اسم اعظم میں سے ایک حرف ہے۔ جو بھی اسم اعظم اللہ کے علم میں ہے یا اہل اللہ پر اللہ نے اس کو کھولا ہے، اس میں سے ایک نون کا جو ہے وہ حرف بھی ہے۔ تو عجیب و غریب اس کی تاثیرات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا ایک جو مربع بنایا جاتا ہے، مربع النفع، کیونکہ نفع جو نون سے شروع ہوتا ہے، اور نافعن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو نافع، ضار نفع پہنچانے والا، ضار نقصان پہنچانے والا، تو یہ نافع۔ تو یہ نون جو ہے اس کا مربع النفع، وہ اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا ہوگا۔ مربع النفع یہ نفع کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کی تجارت جو ہے وہ اچھی نہیں چل رہی ہے، آپ یہ نقش تیار کر کے اپنے غلے میں رکھ دیں جہاں پیسے رکھے جاتے ہیں، یا اسی کو جو ہے وہ پرنٹ کر کے بڑے سائز میں جہاں ٹیل پہ بیٹھتے ہیں پیچھے بڑا سارا نقش یہ دکان کے اندر لگا دیں، اسٹور میں لگا دیں، تو بس نفع ہی نفع ہے۔ یا یہ کہ آپ اگر کسی جگہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، کوئی تجارتی میٹنگ ہے یا نفع نقصان کا مسئلہ ہے، تو آپ یہ نقش تیار کر کے جیب میں رکھ کے چلے جائیں، گفتگو کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نفع کے احوال کھڑے کر دیں گے۔ یا کچھ سودا خریدنے جا رہے ہیں، آپ سوچیں کہ کوئی نقصان نہ ہو، نفع ہو، تو آپ یہ نقش اپنے جیب میں ڈال کر جائیں اور جو ہے وہاں جا کر سودا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفع کے ساتھ سودا کرا دیں گے۔ مکان بیچنا ہے تو جناب اس مکان کے اندر لگا دیں تو نفع کے ساتھ بک جائے گا۔ اگر خریدنا ہے تو یہ جو ہے وہ جیب میں ڈال کے جائیں، گفتگو کریں، نیگوشیشن کریں، انشاءاللہ نفع کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ تو کہ نفع ہے اس نقش کے اندر۔ تو کوئی بھی نفع کا معاملہ ہو، نقصان کا معاملہ ہو، تو وہاں پر یہ کر کے جائیں تو آپ کے حق میں جو ہے انشاءاللہ نفع کا فیصلہ ہوگا۔ یہ اس کی تاثیر۔ دوسرا جو ہے اس کا مربع جو ہے وہ نقش جو ہے نقش نور ہدایت۔ نور ہدایت یہ ظاہر ہے کہ نور جو اللہ کا نام ہے وہ بھی نون سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ تو ایک مستقل ایک بہت بڑا مراقبہ ہے۔ تو یہ انوارات الہیہ قلب کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نقش اگر کوئی شخص بگڑا ہوا ہے، اس کو درست کرنا ہے، تو اس کی کسی بھی چیز کے اندر جو اس کو رکھ دیں، اس کے بیگ میں رکھ دیں، اس کے کپڑوں میں رکھ دیں، اس کے الماری میں رکھ دیں، یا اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب پر نور ہدایت کو ظاہر کر دیں گے اور آٹومیٹکلی نیکی پر آنے لگے گا۔ خاص طور پہ بچے بگڑ جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو بچوں کے بیگ میں رکھ دیا، یا بچے ویسے ہی تابعدار ہیں لیکن خطرہ ہے کہ آئندہ نہ بگڑ جائیں، تو ان کے بیگوں کے اندر یہ نقش تیار کر کے رکھ دیں، یا ان کے کپڑوں میں، یا یہ ان کی شرٹ جو ان کی پہنی ہوئی شرٹ ہو اور وہ اتارتے ہیں 12 گھنٹے بعد، نقش تیار کر کے اس شرٹ میں رکھ کے شرٹ لپیٹ کے الماری میں رکھ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور ہدایت انشاءاللہ ان کے ساتھ چلے گی، یہ کسی قسم کے نفس و شیطان کے غلبے میں نہیں آئیں گے۔ تو گویا کہ ہدایت کا نور حاصل کرنے کا یہ بہترین نفع ہے۔ اور تیسرا جو ہے نقش نصرت، مدد۔ اب کسی جگہ آپ کو مدد نصرت چاہیے، کوئی مقدمہ ہے یا کوئی ایسا موذی دشمن اس کے مقابلے میں مدد چاہیے، تو یہ نقش کمال کا ہے۔ یہ نقش تیار کر کے آپ اپنی جیب میں ڈال لیں یا تعویذ بنا کے گلے میں پہن لیں، تو بس سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آپ کے لیے کھڑی ہے، مدد کرے گی، نصرت مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر مقدمہ ہے تو یہ نقش تیار کر کے جیب میں ڈال کے چلے جائیں، اور وہاں پر عدالت میں کھڑے ہو کے اسی کا ورد رکھیں، یا ناصرو یا نصیرو، یا ناصرو یا نصیرو کا ورد رکھیں، انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔
اور مخالف جو بھی ہو انشاءاللہ وہ زیر ہو جائے گا. تو گویا کہ کہیں بھی آپ کی مڑ بھیڑ ہے، مقابلہ ہے، تو وہاں پر یہ نقش کمال کا ہے، نفع دیتا ہے. اور اس کا ایک استعمال کا دوسرا طریقہ بھی ہے. وہ طریقہ یہ کہ اس نقش کو تیار کر کے ذرا بڑے کاغذ پہ اپنے سامنے رکھ لیں، سامنے رکھ کے اب اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، یا ناصرو یا نصیرو یا ناصرو یا نصیرو. اور یہ آپ جو 1100 مرتبہ ورد کریں، 1100 دفعہ پڑھیں. اس یا ناصر نصیر کو دیکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں. اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا کر لیں جس چیز میں آپ کو نصرت چاہیے، کوئی مقدمے میں چاہیے یا کسی اور جگہ چاہیے، کسی لڑائی بڑائی یا جنگ کے اندر چاہیے، تو وہاں پر آپ یہ نقش کر کے دعا کر کے چلے جائیں. انشاءاللہ نصرت آپ کے شامل حال ہوگی. تو یہ نقش جو نصرت ہے، مدد کی جہاں مدد چاہیے نقش آپ کے ساتھ ہو. اسی طرح بچوں کے بیگوں میں بھی ڈال دیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ان کو پیش آ جائے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر. اب رہا یہ سوال کیجیے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم جو یہ نقش وقش نہیں کرنے، جب پڑھائی بتاتے ہیں تو پڑھائی جو ہے اللہ کی جو ہے وہ تین نام ہے جو نون سے ہیں. تو ایک تو یہ یا نافع ہو، دوسرا یا نور ہو، اور تیسرا یہ ناصر ہو. یہ تین نام ملا کے آپ پڑھیں گے، یا نافع ہو یا نور ہو یا ناصر ہو، یا نافع ہو یا نور ہو یا ناصر ہو. یہ 313 دفعہ ورد کرنا آپ نے، 313 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنے لی ہیں. اور جو مقاصد میں نے بتائیں وہ سارے کے سارے اس پڑھنے سے انشاءاللہ پورے ہوں گے. تو اس کا ورد رکھیں. اگر ویسے بھی اگر روٹین وائز روزانہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو سمجھے بس اس کا مطلب ہے کہ اس کے کام اللہ خود ہی کریں گے. اس کو بس ہاتھ بڑھانا ہے، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہوگی. قدم بڑھانا ہے، نصرت آپ کے سامنے ہوگی. سارے منافع آپ کو اتنے سے ورد پہ حاصل ہوتے رہیں گے. زبردست تاثیر. حضرت جیسے جیسے آپ فرما رہے تھے چیزیں، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، اور وہ یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس سے اچھا کوئی لفظ نہیں لگے گا. وہ کیوں؟ بات نفع سے شروع ہو کے نفع پہ ختم ہو رہی ہے. ہاں صحیح بات، واقعی ماشاءاللہ. نفع ہر چیز میں نفع. سو نون تو بہت قیمتی ہو گیا کیونکہ یہ صرف نفع ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات جو آپ نے بتائی وہ یہ کہ آپ کا نفع جو ہے جس میں اللہ پاک شامل ہو جاتے ہیں، آپ کو نفع دلوانے میں اللہ شامل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ اللہ کو حاصل کرتے ہیں اس کے ود سے یا اس کی نقش سے، اور وہی تو آپ کو چاہیے کہ اللہ آپ کی سائٹ پہ ہو جائیں. بالکل. تو جب اللہ آپ نے اپنی طرف کر لیا تو کام تو سیدھے ہی ہونے ہیں. بالکل صحیح بات، واقعی ماشاءاللہ. تو اللہ کو بھی اپنے سائٹ پہ کر لیں اور دنیاوی سارے نفع بھی اٹھا لیں. بالکل. اس سے بڑی کامیابی مطلب اس کیا سے ہے؟ دنیا بھی اور دین بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی اور دنیا بھی مل گئی. تو اس سے بہتر لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے تو ذہن میں یہی آ رہا تھا. صحیح سوچا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یا ناصر ہو یا نصیر ہو 1100 دفعہ پڑھ کے دعا کر لیں کسی مقصد کے لیے. تو کیا ایک سے زیادہ مقصد کے لیے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے ایک ہی وقت میں؟ ہاں بالکل. مقصد 2-3 مقاصد دماغ میں رکھیں اور پڑھ سکتے کہ اللہ میاں گھر بک جائے، اللہ میاں گھر مل جائے، اللہ میاں نوکری مل جائے، یا اللہ میاں بیوی میں الفت محبت ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری دعائیں ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ میاں قرض اتر جائے. بالکل. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر ایک دفعہ 1100 دفعہ پڑھ لیں تو کیا ایک ہی دفعہ کافی ہے یا بار بار پڑھیں یا اور کس نہیں 41 ڈیز پڑھیں. 41 ڈے. ہاں 41 دن کا چلا پورا کرنا. اور اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں. بس اب مکمل ہو گیا. ہاں بالکل کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ویسے چلتے پھرتے پڑھنا چاہیں تو 100 دفعہ روزانہ پڑھیں یا 313 دفعہ. وہ 313 والا بالکل، وہ 3 نام ملا کے بالکل. وہ 3 نام وہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں. اور 313 بیٹھ کے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو بے وضو اس وضو کا کوئی مسئلہ ہے، ذکر میں تو وضو کی کوئی شرط نہیں ہے. کوئی شرط نہیں. ٹھیک ہے حضرت. اسی لیے میں نے کہا کہ اس سے بہتر بالکل ہمیں کچھ نہیں مل سکتا کیونکہ اس میں ہمارے نفعوں کی بات ہے. بالکل. اور دنیاوی نفعوں کے علاوہ سب سے بڑا نفع جو ہے کہ اللہ حاصل ہو. اللہ مل جائے گا. لوگ آپ سے کتنا سوال کرتے ہیں، میں ہی پوچھتا ہوں کہ اللہ کو کیسے حاصل کریں، اللہ کو کیسے حاصل کریں. تو یہ مطلب ان اعمال سے اللہ ملتے ہیں اور پھر اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں اور وہ اللہ سنتے ہیں. بالکل. تو کاروبار کا فائدہ میں آخری چیز پوچھوں گا. آپ نے فرمایا کہ بچے کی قمیض میں
لپیٹ کر رکھ دیں. ٹھیک ہے صحیح. تو وہ مطلب کسی ایک قمیض میں ایک دفعہ یہ تعویذ بنا کے ڈالیں, اس کو 12 گھنٹے کے بعد جب بھی وہ اتاریں تو اس کو لپیٹ کے رکھ دیں ہمیشہ کے لیے. بالکل بالکل. تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. تو بچوں کی حفاظت ہو گئی نا. ہاں بالکل بالکل, اللہ کی رحمت ہوگی, بالکل لازمی. واہ, انشاءاللہ. اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. صحیح بات. سبحان اللہ. حضرت بس یہی چیزیں ہمارے اس پروگرام میں لوگ کیوں مس کرتے ہیں اگر ہم ایک ہفتے پروگرام نہ کریں. یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں. ملتی ہیں واقعی, تو الحمدللہ. اسی لیے لوگوں کا مس کرنا جائز ہے. صحیح بات. بہت خوب, بہت شکریہ.